السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله ولا بصيرا انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ختم ہو جانے والی، اور کب ختم ہوگی کسی انسان کو نہیں پتہ۔ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے جانے کا وقت لکھ دیا گیا، لیکن پتہ کسی انسان کو نہیں۔ کوئی بچپن میں چلے گئے، کوئی جوانی میں چلے گئے، کوئی بوڑھے ہونے کے بعد گئے، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ اس نے دنیا سے کب جانا۔ ایک اللہ والوں نے، بزرگ نے موت کے فرشتے کو جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں ان کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ اتنا بتا دیجئے میری عمر کتنی باقی ہے، میری عمر کتنی باقی ہے؟ اگر تھوڑی ہے تو میں خوب کوشش کروں، مرنے سے پہلے زیادہ اعمال کر لوں، زیادہ باقی ہے تو آرام سے کرتا رہوں اعمال۔ انہوں نے یہ تو بتایا نہیں کہ کتنی عمر باقی ہے، 5 انگلیوں کو اشارہ کر دیا۔ اب یہ سمجھے نہیں، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، پریشان تھے، پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے میری۔ ایک دوسرے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ان فرشتے کی بات سمجھے نہیں، آپ ان فرشتے کی بات سمجھے نہیں۔ ان فرشتوں نے 5 انگلیوں سے یہ اشارہ کیا، یہ جو مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں، یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو۔ اور 5 چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو یقیناً آئے گی، قیامت یقیناً آئے گی۔ کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی۔ اب 1400 سال تو گزر گئے، 1450 سال، اب کتنی باقی ہے، کتنا وقت باقی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ قیامت کا علم کسی کو نہیں، اور فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اتنی جلدی آ جائے گی کہ آدمیوں کو، انسانوں کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، آنکھ جھپکنے کے بقدر، اس سے بھی جلدی۔ فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، آپ کو کیا پتہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن جو ہے لوگ پروانوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں، انسانوں کو کوئی ٹھکانا نہیں مل رہا ہوگا۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے، 4 بڑے فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ منہ میں سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا میں سور پھونکوں گا۔ 1400 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں سور لے کر اللہ کے حکم کے انتظار میں، جب اللہ کا حکم آئے گا وہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت سریلی آواز ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت سے پہلے گانا بجانا اور یہ سب، یہ ساز، یہ بہت عام ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز نکلے گی تو بہت سریلی ہوگی، لوگ حیران ہوں گے اتنی سریلی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑیں گے۔ کوئی آدمی اپنے جانور کو حوض سے پانی پلا رہا ہوگا، وہ چھوڑ کے بھاگے گا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام کو چھوڑ کے آواز کی طرف بھاگے گا، اور جب باہر نکلے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ آواز تو ہر طرف سے آ رہی ہے، کہ ایک طرف سے نہیں آ رہی۔ اب وہ پریشان ہو گئی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ شروع میں تو بہت سریلی ہوگی آواز، لوگ آواز کی طرف بھاگنا چاہیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب لوگ خوف زدہ ڈریں گے، یہ آواز تو اونچی ہو گئی، یہ تو سخت ہو گئی، پہلے تو بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑی سریلی آواز تھی، اب کیا ہوا؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ اس دن چٹانیں ان پہاڑوں کی ایسے اڑ رہی ہوں گی، ادھر سے ادھر جاری ہوں گی، جیسے جب روئی کا دھنیا روئی کو دھنتا ہے تو روئی کے ٹکڑا کوئی ادھر اڑتا ہے کوئی ادھر اڑتا ہے، ایسے یہ پہاڑوں کی چٹانیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ایک افراتفری۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آسمان پھٹ جائے، ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، بہت سخت وقت ہوگا، آواز اس کی تھوڑی سی اونچی ہو جائے گی، اب لوگ خوف زدہ ڈریں گے کہ تو آواز بڑی سخت ہو گئی، پھر اور سخت ہو جائے گی، اور سخت، وہی فرشتے کی ایک پھونک ہے جو سخت ہوتی چلی جائے گی، اور پھر پہاڑ اس آواز سے پھٹنے شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی،
سارے انسان مر جائیں گے، کلیجے ان کے پھٹ جائیں گے، سب مر جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے ایک فرشتے کی پھونک سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھونک میں اتنی طاقت رکھی، آواز سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی، پھر سارا جہان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، سارے انسان مر گئے، سارے جانور مر گئے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ، آپ کے عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے اور ہم 4 بڑے فرشتے، کہ 8 فرشتے بھی مر جائیں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے وہی مر جائیں گے، ان کو ہی موت آ جائے گی، کہ اللہ کا عرش اللہ کے حکم سے ٹھہرا رہے گا۔ جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو، اللہ کے تخت کو اٹھائے ہوئے تھے، اس اللہ کے عرش اور تخت کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو چھائی ہوئی ہے۔ جو کرسی اتنی بڑی تو تخت کتنا بڑا ہوگا؟ اس تخت کو اٹھانے والے 8 فرشتے، اللہ ان کو موت دے دیں گے، وہ مر جائیں گے۔ اب اللہ کا عرش اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہے، جیسے یہ آسمان صدیوں سے اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی اس کے ستون نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی دیوار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا۔ ساری دنیا میں آسمان اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا، کوئی اس پہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی اس میں پھٹن نہیں ہے، اللہ کا حکم۔ پھر وہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ یہ 4 فرشتے عرض کریں گے اے اللہ، آپ کی ذات باقی ہے اور ہم 4 فرشتے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ باقی تینوں فرشتوں کو اللہ رب العزت شاد مانیں گے تم تینوں مر جاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ تینوں فرشتے ہی مر جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، آواز بہت اونچی کرتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان تینوں کو موت آ جائے۔ اب ایک فرشتے باقی، اللہ رب العزت کی ذات عالی اور ایک فرشتے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ، آپ کی ذات عالی اور میں، کہ تم بھی مر جاؤ، وہی مر جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو سارے انسانوں کی آواز اتنی اونچی کر دی لاؤڈ اسپیکر والوں نے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی زیادہ اونچی کر دی آواز، سارے انسان مر گئے، سارے جانور مر گئے، اور فرشتے سب فرشتے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کس کے لیے ملک ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ عربی ہونا ترجمہ، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو اکیلے ہیں اور غالب۔ سب ختم، سارے انسان، سارے جانور، سارے نبی، سارے ولی اور سارے فرشتے، سب کو موت آ جائے گی، ایک اللہ رب العزت۔ پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ سور پھونکنے والے، اللہ ان کو اپنے حکم سے زندہ کریں گے، یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور یہ پھر سور پھونکیں گے۔ پہلے سور پھونکا تھا تو ساری مخلوق ختم ہو گئی تھی، سارے انسان جانور مر گئے تھے، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئے تھے، آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ پھر دوبارہ پھونک ماریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے طاقت تو اللہ دیتے ہیں، ہر
حضرت اسرافیل علیہ السلام کی 2 پھونکیں، ایک پھونک سے سب ختم اور ایک پھونک سے دوبارہ سب زندہ۔ انہی فرشتے کی پھونک سے سب ختم ہو گئے، ساری مخلوقات ختم ہو گئی، اور انہی فرشتے کی دوسری پھونک سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تاکہ دیکھیں چراغ جل رہا ہوتا ہے، چراغ جل رہا ہے، لالٹین جل رہی ہے، پھونک مارتے ہیں چراغ بجھ جاتا ہے، لالٹین بجھ جاتی ہے، اور جو عورتیں چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہیں اسے پھونک مارتی ہیں تو لکڑیاں جلتی ہیں۔ ایک ہی پھونک سے آگ بجھ رہی ہے اور ایک ہی پھونک سے آگ اور جل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایک پھونک سے ساری مخلوق ختم، سارے انسان ختم، سارے جانور ختم، زمین ٹوٹ پھوٹ گئی، آسمان ٹوٹ پھوٹ گیا، سمندروں میں آگ لگا دی گئی، اور پھر دوسری پھونک سے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ عالم کو زندہ کریں گے، اور لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ فرمایا نا، آتے ہیں نا فضائل نماز میں کہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھایا؟ تو کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان نے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا، یہ وہ ہے جو اللہ نے وعدے کیے تھے، وہ وعدے اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسولوں نے سچ فرمایا تھا، قیامت آئے گی اور سب ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سب قبروں سے اٹھیں گے، بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا، کپڑے آگ میں جلے تھے، تو سب سے پہلے جن کے کپڑے جلے تھے اللہ کے نام پر، ان کو اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائیں گے۔ عام انسان ننگے ہوں گے۔ ہماری اماں جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہے، حضور کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں ہے، سارے مومنین کی ماں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، بڑی شرم آئے گی؟ ارشاد فرمایا عائشہ وہ دن بہت سخت ہوگا، سامنے جہنم کی آگ ہوگی، کسی آدمی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اس طرف تو دھیان ہی نہیں ہوگا کہ ہم ننگے ہیں، دوزخ کی آگ سے کس طرح بچ جاؤں۔ ہر آدمی کو یہ فکر سوار ہوگی کہ دوزخ کی آگ سے میں کس طرح بچ جاؤں۔ دوزخ کی آگ قیامت میں لائی جائے گی، 70,000 اس کی باغیں ہوں گی، جیسے گھوڑے کی باغیں ہوتی ہیں ایسے 70,000 باغیں، ہر باغ پہ 70,000 فرشتے، وہ اس کو کھینچ رہے ہوں گے اور وہ نکلی جا رہی ہوگی، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور دہشت زدہ، خوف زدہ اس آگ سے کیسے بچیں، کسی دوسری چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بہت سخت دن ہوگا، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نیک اعمال کر کے گئے، اللہ پاک کو راضی کر کے گئے، اللہ تعالیٰ اس سخت دن میں بھی ان کو آسانی عطا فرمائے۔ زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگوں کے دماغ سورج کی گرمی سے کھول رہے ہوں گے، اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے وہ ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ اپنی ناف تک، اور کسی کا پسینہ منہ تک،
اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو اعمال کے اعتبار سے. نیک اعمال زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اور اس قیامت کے سخت دن میں جس میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی ہر ایک سے بھاگے گا. وہ دن ایسا سخت ہوگا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ اپنی ماں سے بھاگے گا, وصاحبتہ اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. نہ بیوی کی ہوش, نہ بیٹوں کی ہوش, نہ بھائی کا غم. ہر آدمی کے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی کو ایک عجیب کیفیت ہوگی اور وہ کیفیت اس کو ہر ایک سے بے نیاز کرتی ہے. بہت سخت دن ہوگا. لیکن جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے گئے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے, اللہ تعالیٰ ان کا وہ سخت دن جو 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن 50,000 سال. عام دن جو آخرت کے ہیں وہ 1,000 سال کے. 1,000 سال ایک دن 1,000 سال. لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف چڑھیں گے, اوپر جائیں گے اس دن میں جو دن 50,000 سال کا. لیکن یہ نیک عمل کرنے والے دنیا میں اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے حکموں کو دیکھا. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اللہ کے انبیاء علیہ السلام, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اپنی زندگی کو لایا, اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا. اللہ رب العزت وہ 50,000 سال کا ایک دن اس کے لیے اتنا مختصر کر دیں گے جیسے فجر کی نماز میں فرض نماز سے پہلے آدمی 2 سنتیں پڑھتا ہے. 2 سنتیں پڑھتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے 2 سنت پڑھنے میں؟ 5 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ. وہ 50,000 سال کا دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے حکموں پہ اور پیارے نبی کے طریقوں پہ گزاری ہوگی 2 سنتوں کے بقدر. اور پھر یہی نہیں کہ وہ دن اتنا مختصر ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سخت دھوپ ہوگی, صرف عرش کا سایہ. آتا ہے نا فضائل نماز میں 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور کوئی سایہ نہیں. اور پھر عرش کا سایہ اور مشک کے ٹیڑے, جو اصلی مشک ہے وہ تو آج دیکھنے کو نہیں ملتی. وہ تو ہرن کی دم میں نکلتی ہے مشک, بہت خالص مشک ہوتی ہے. وہ تو دیکھنے کو نہیں ملتی آج کل, بہت قیمتی ہوتی ہے. اور قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ مشک کے ٹیلے, اور یہ اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے مشک کے ٹیلوں پہ تفریح کر رہے ہوں گے. ادھر پھر رہے, ادھر پھر رہے, خوشیاں, انہیں کوئی غم نہیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں, جہنم کا خوف نہیں. اور اتنی تھوڑی دیر میں, جتنی دیر میں 2 رکعت نماز سنت کی پڑھی جاتی ہے, فرشتے آئیں گے, چلو چلو جنت میں چلو. ہائے جنت میں؟ ہم تو سنتے تھے دنیا میں ایک دن آئے گا قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا. وہ دن کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے ولیو وہ دن تو اتنا ہی لمبا تھا, اللہ نے تمہارے لیے اتنا مختصر کر دیا. اصل کامیابی وہ ہے. یہ دنیا کی کامیابی کچھ کامیابی نہیں. دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت پیسے جمع کر لیے, بہت مال اکٹھا کر لیا, میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی نہیں. کامیابی آخرت کی کامیابی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا.
وہ دوزخ جو قیامت میں آئے گی اور فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہوگی، 70,000 اس کی باغی ہوں گی، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے سے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس کو دیکھ کے تو انسانوں کا خون پسینہ ایک ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے ولیو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 50,000 سال کا دن فجر کی 2 سنتوں کے برابر کر دیا۔ پھر وہ جب پل صراط پر سے گزریں گے، روایات مختلف آتی ہیں، جو کم سے کم روایت آتی ہے 1500 سال کا راستہ ہے۔ نیچے دوزخ کی آگ ہے، اوپر وہ پل ہے، اس پل پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کافر تو پہلے ہی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا ان کو، منافقوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایمان والے اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے اس پل پہ سے گزریں گے۔ کچھ تو اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے آسمان کی بجلی، جب بادل آتے ہیں نا، بارش ہوتی ہے، آسمان سے بجلی چمکتی ہے، یوں چمکی اور غائب، سیکنڈوں میں بجلی چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے وہ اس 1500 سال والے پل پر سے آسمانی بجلی کی طرح گزر جائیں، اور جب وہ سیدھے جنت کے دروازے پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم دنیا میں سنتے تھے ایک پل آنے والا ہے جو جہنم کے اوپر ہے اور اس سے گزر کے آنا پڑے گا، ہم تو جنت کے دروازے پہنچ گئے، وہ پل کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے ولیو، تم اس پل پر سے گزر کے آ گئے، بجلی کی طرح گزر کے آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا پل کہاں ہے۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ان لوگوں سے بنا دے، آمین تو کہہ دیجئے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہر حولناکی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے اللہ آسان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور کے خادم تھے، یا رسول اللہ، قیامت کا اتنا سخت دن جب ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ساری انسان، ارب انسان، اب یہاں ایونٹ کا اجتماع ہوتا ہے، چند لاکھ کا ہوتا ہے، اس میں کسی آدمی کو تلاش کرنا ہو، کوئی تلاش کر سکتا ہے؟ کوئی تلاش نہیں، جب تک کہ اس کو نشانی معلوم نہ ہو، بانس کا نمبر معلوم نہ ہو، حلقہ معلوم نہ ہو، نہیں پہنچ سکتا۔ اور قیامت کے دن اول انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے جمع ہوں گے۔ تو حضرت انس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے میدان میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پہ جا کر تلاش کریں۔ حوض کوثر یہ اللہ تعالیٰ مجھ کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، میں اپنے پیاسی امت کو پانی پلاؤں، اپنی پیاسی امت کو پانی پلاؤں، اور اس کا پانی، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، احلا من العسل واکثر بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے خورے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر، اتنے پیارے ہو۔ میں اپنی پیاسی امت کو قیامت کے میدان میں جو پیاس سے برا حال ہوگا، اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سخت دن میں بھی جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال بگاڑے، اللہ کو ناراض کیا، ہوں گے مسلمان، ہوں گے ایمان والے، لیکن اپنے اعمال بگاڑے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، وہ بھی بڑھیں گے حوض کوثر کی طرف۔ فرشتے ان کو پکڑ کر پیچھے ہٹائیں گے، فرشتے پکڑ کے پیچھے ہٹائیں گے، حوض کوثر پہ ان کو آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پہچان لوں گا یہ تو میرے امتی ہیں،
فرشتوں سے کہوں گا ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو میں ان کو پانی پلاؤں۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے دنیا میں آپ کی سنتوں کو بدل دیا، آپ کے طریقوں کو بدل کے رکھ دیا۔ جب میں سنوں گا تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی بھی اپنے سے ان اپنے امتیوں کو جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کو بگاڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً، جس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنی پیاسی امت کو پانی پلانے ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، مفہوم اس طرح سے ہے، جو میرے حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لے گا، ایک دفعہ پانی پی لے گا، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں زندگی کو بگاڑا، اللہ کے حکموں کو توڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بدلا، جب فرشتے بتائیں گے اے اللہ کے نبی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے طریقوں کو بدلا اور دنیا میں اپنی جو ہے آپ کے طریقوں کو چھوڑا، تو میں بھی کہوں گا سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور جاؤ، میرے پاس مت آؤ۔ میرے بھائی دوست بزرگو، یہ دنیا کی زندگی بہت لمبی نہیں ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اور اس پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار۔ جیسے ہی دنیا کی زندگی گزاری، اب پتہ کچھ نہیں موت کا۔ شیطان ایسا بہکاتا ہے، شیطان ایسے بہکاتا ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو ہم بچے ہیں، داڑھی کالی ہے، ہم ابھی شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر بچے بڑے ہوں گے، بچوں کی ہم شادیاں کریں گے، پھر ہم بوڑھے ہوں گے، سفید داڑھی ہو جائے گی، پھر کہیں مریں گے ہم۔ ہرگز نہیں۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، چلتے چلتے موت آ جائے، سفر کرتے کرتے موت آ جائے، اور گھر جاتے جاتے موت آ جائے، رات کو سوتے سوتے موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ ہر وقت آدمی کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اعمال، آخرت کے لیے اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ آپ کی ایک ایک سنت، آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ حضور کھاتے کیسے تھے؟ حضور کو کھانے میں کیا چیزیں پسند تھیں؟ حضور کو کھانے میں کیا چیزیں پسند تھیں؟ حضور چلتے کیسے تھے؟ حضور سوتے کیسے تھے؟ ہاں، ایک ایک سنت، ایک ایک سنت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے، آپ یہ ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہر آدمی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، ہر آدمی کہتا ہے، ہر امام والا کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، میرا اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم میرا اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام کہ جو اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی کا اتباع کریں گے، ہر عمل میں اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھیں گے، اس پر چلیں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔
اللہ گناہوں کو بخش دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بہت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے۔ ہاں، حضور کا اتباع، حضور کا اتباع۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہر عمل میں ہر کام میں حضور کا اتباع کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسجد نبی کے دروازے ہیں، کئی دروازے ہیں، یہ ایک دروازہ تو عورتوں کے لیے چھوڑ دو۔ چونکہ حضور کے زمانے میں مستورات بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں، نماز پڑھتی تھی حضور کے پیچھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دروازہ مستورات کے لیے رہنے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے، ساری زندگی موت تک پھر کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، کبھی دیکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دو، اب اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہونا۔ ایسے حضور کے حکم پر، حضور کے اشارے پہ جان دینے والے، حضور کے اشارے پہ جان دینے والے صحابہ، ایک ایک عمل پر، ایک ایک طریقے پہ حضور کا اتباع۔ اسی لیے جب وہ فرمایا نا کہ تم میرا اتباع کرو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، صحابہ نے حضور کا اتباع کیا، ہر چیز میں حضور کا اتباع کیا، اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہی ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ فرمایا تھا نا حضور نے، آیت میں آیا تھا اگر آپ یہ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ صحابہ سے اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنی رضا کا پروانہ، اپنی رضا اللہ کو نصیب فرما دی، اور فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت میں کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے، شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین ہجرت کرنے والے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، شروع میں ہجرت کرنے والے، شروع میں ایمان لانے والے، اور شروع میں نصرت کرنے والے، شروع کے لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور نصرت کی۔ اور پھر ساتھ ساتھ اب یہ خالی انہی حضرات کے لیے تھا یہ پروانہ نہیں، قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مایا والذین اتبعوهم باحسان، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، صحابہ کا اتباع کرنے والے، صحابہ نے حضور کا اتباع کیا، اور صحابہ کا اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوئے، ان مہاجرین سے بھی، ان انصار سے بھی، اور ان صحابہ کا اتباع کرنے والے ان سے بھی اللہ راضی ہو، اور وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ میرے بھائیوں، اپنے عملوں کو دیکھنا ہے، میں کیسے عمل کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہوں یا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال دنیا میں اللہ راحت دیں گے، سکون دیں گے، چین دیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے مزے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے، وہاں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں۔ دنیا میں تو جوانی ہوتی ہے، چند سال بعد آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں جنت میں اللہ ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، اور ایسی صحت دیں گے جس کے بعد بیماری نہیں، ہاں بیماری نہیں، اور ایسی زندگی دیں گے جس کے بعد موت نہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنت والے جنت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ جنت والے دیکھ کے تو ڈریں گے، کہیں موت آ گئی، ہم جنت سے نکال دی گئے، اور دوزخ والے اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے، چلو ہمیں موت آ جائے، ہم دوزخ سے نکل جائیں گے۔ اور دوزخیوں اور جنت والوں کے درمیان لا کر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی، اب دوزخ والوں تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جنت والوں تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی اگر اس دن موت ہوتی تو خوشی کے مارے وہ مر جاتے، اور دوزخیوں کو اتنا صدمہ ہوگا اگر اس دن موت ہوتی تو صدمے سے اور غم سے وہ مر جاتے۔ لیکن کوئی موت آ گئی، اب نہ دوزخی کوئی مرے گا نہ جنت والا کوئی مرے گا۔ ہاں، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہیں، ایسی صحت اور تندرستی جس میں بیماری نہیں، اور ایسی زندگی جس میں جو ہے موت نہیں، ہمیشہ مزے ہی مزے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا، بس دل میں آنے کی دیر ہے۔ اللہ سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے، سیب سامنے آ جائے۔ اللہ پرندے کے کباب کھانے کا دل چاہ رہا ہے، پرندے کے کباب آ جائیں گے۔ اور ایک ایک پھل میں 70 ذائقے، 70 ذائقے، کھاتے جاؤ۔ اللہ جو تمہارا دل میں آئے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، بس دل میں آنے کی دیر ہے، زبان سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیسی پیاری زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ آیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور یہ غفور رحیم، بخشنے والے، رحم فرمانے والوں کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ، جنت اللہ کا مہمان خانہ، اللہ اپنے مہمانوں کو وہاں ٹھہرائیں گے، اور دوزخ اللہ کا قید خانہ، اپنے نافرمانوں کو اللہ اس قید خانے میں ڈالے گا۔ دوزخ میں اتنے سخت عذاب، کھال جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ کھال اتر جائے گی، پھر دوسری کھال چڑھا دی جائے گی، پھر اس پہ عذاب ہی عذاب، سانپوں کے عذاب، بچھوؤں کے عذاب۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے اژدہے، اور 70 ہاتھ لمبے اژدہے، اللہ کی پناہ۔ اور جنت کی نعمتیں ماشاءاللہ، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایک پھل توڑیں گے، پھل ہاتھ میں لیا اور اس کی جگہ درخت میں دوسرا پھل ہے، وہاں فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے، ہر چیز باقی، فنا نہیں، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ جنتی اپنے محل میں ہوگا، اس کے بعد ایک چھڑی ہوگی، چھڑی سے اشارہ کرے گا یہ جو نہر میرے محل کے نیچے جاری ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ نہر میرے محل کے اندر سے جائے۔ چھڑی سے اشارہ کرے گا، وہ نہر اس کے محل کے اندر سے جائے گی، اور ایسی ہوگی کہ محل کے اندر سے گزر رہی ہوگی اور کوئی چیز بھیگے گی نہیں، قالین نہیں بھیگیں گے، وہ فانوس وہ جو ہے جو تخت بچھے وہ گیلے نہیں ہوں گے، اور نہر بہہ رہی ہے۔ کیا جنت کی نعمت کو کیا ٹھکانا ہے، جنت کی نعمت کو کیا ٹھکانا ہے۔ وہ نہر اندر آ گئی، اندر سے جا رہی ہے، 4 نہریں ملیں گی، جس کی 4 نہریں، ہر جنتی کو 4 نہریں ملیں گی۔ کون سی؟ شہد کی نہر۔ یہاں تو شہد بوتلوں ملتا ہے، یہاں لینے جاؤ کہ جی 200 روپے کی بوتل ہے،
150 روپے کی بوتل ہے، چھوٹی سی بوتل، اور وہاں شہد کی نہر، انہار من عسل مصفى، صاف ستھرا شہد، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہریں، ایک نہر نہیں کئی نہریں دودھ کی. یہاں تو دودھ لینے جاؤ تو دودھ والے سے پانی ملایا ہوا ہوتا ہے، دودھ پانی ملا کے دودھ بیچتا ہے وہ. کوئی نیک ہوتے ہیں وہ خالص بیچتے ہیں. اب دودھ اور تھوڑی دیر اگر جوش کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو دودھ خراب ہو جاتا ہے. فرمایا دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. دودھ کی نہر خوب پیو، جتنا مرضی پیو. اور اللہ اکبر، دنیا میں تو شراب حرام ہے، ایک گھونٹ پینا بھی جائز نہیں، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، اور شراب ایسی میٹھی کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا. پیے جاؤ شراب، پیے جاؤ شراب کی نہریں، اور خالص پانی کی نہریں، دودھ، شراب، خالص شراب اور خالص شہد، خالص دودھ، خالص وانہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین. شراب پیئیں گے لذت ہی لذت، سرور ہی سرور. واہ واہ، کیا کہنے جنت کے اور جنت والوں کی، کیا کہنے جنت کے اور جنت والوں کے. حضور کا اتباع، حضور کے طریقوں پہ چلنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور حضور کے طریقوں پہ چلنا، بس یہ ہے. دیکھیے رمضان شریف میں 29 دن یا 30 دن، کبھی رمضان 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ایمان والے روزے رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ جائز خواہشات پوری کرتے ہیں. جب یہ اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں نے میری خاطر کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، جائز خواہشات کو چھوڑا، میں ان کو اپنی رضا نصیب فرماؤں. کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک افطار کے وقت ہوتا ہے، سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، گرمی کے موسم میں شربت رکھا ہوا ہے، دودھ ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، اور فلاں چیز پی نہیں رہے، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 6 منٹ باقی ہیں. لیکن جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن نے اذان دے دی، اب جب پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، ٹھنڈا شربت پیتا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے. اب کل 10 محرم کا دن ہے نا، مایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. 10 محرم پہ جب حضور اقدس، کل 10 محرم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ نے دیکھا وہاں یہودی آباد تھے مدینہ منورہ میں، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. اس کے شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن یہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے. یہ لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے. اور فرمایا اگر اگلے سال ارشاد فرمایا اگر اگلے سال تک میں دنیا میں رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. اب یہی حکم ہے کہ خالی 10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. 10 محرم کا روزہ یا اس سے 1 دن پہلے کا، آج کا دن ہے، بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہے، یا تو 9 محرم کا روزہ یا پھر 10 محرم کے بعد 11 محرم کا روزہ، 2 روزے رکھنے چاہیے. اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا. تو فرمایا کہ جو 29 دن 30 دن رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو سحری میں ہم خوب کھاتے ہیں، جو عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی کھاتے ہیں سحری میں.
کوئی لسی پی رہے، کہیں مکھن کھا رہے، کہیں سوئیاں کھا رہے، کہیں پھینیاں کھا رہے. سارے سال کون کھاتا ہے؟ اور رمضان میں سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، اور پھر اس کو سارے دن بھوکے رہ رہے ہیں. اور پھر افطاری میں کہیں پکوڑے بھی، کہیں سموسے بھی، کہیں جلیبی بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی. بڑی نعمتیں کھاتے، سارے دن بھوکے رہنا. اب تو کھاؤ. سحری میں بھی خوب کھاتے ہیں اور افطاری میں بھی خوب کھاتے ہیں، لیکن بیچ میں چند گھنٹے اللہ کے حکم پر نہیں کھاتے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے کہنے پر انہوں نے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اور میں ان سے راضی ہو گیا. تو فرمایا 29 دن 30 دن یہ روزے رکھے، دن میں کچھ کھایا پیا نہیں، جائز خواہشات کو چھوڑا. اللہ خوش ہو کر ایک دن عید کا دیتے. میرے بندو، آج عید کا دن ہے. جب عید کا چاند نکل آتا ہے اگلے دن روزہ رکھنا حرام ہے. آج روزہ نہیں رکھنا، آج کھاؤ پیو، کھانے پینے کا دن ہے. اب دنیا میں جب 29 دن 30 دن اللہ کے حکم پر چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑا، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، ایک عید کا دن دیتے ہیں، خوشی کا دن. اور اگر دنیا کی زندگی جو چند سالہ زندگی ہے، پتہ نہیں کسی کو نہیں پتہ کتنی ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار لی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں گزار لی، کہ اللہ رب العزت ایسی زندگی دیں گے جس کا ہر دن عید کا ہوگا. یہاں تو ایک دن ملتا ہے عید کا، اور وہاں ایسی زندگی ملے گی جس کا ہر دن عید کا ہوگا. اگر رات وہاں ہوتی، رات تو وہاں آئی کہ نہیں، اگر رات ہوتی تو ہر رات شب قدر، مزے ہی مزے، لذت ہی لذت، مزے ہی مزے، لذت ہی لذت. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین تو کہہ دو بھائی، آمین. اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، بس اپنی زندگی اس طرح بنانی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. راضی ہو کر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب فرما دیں، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ ہم کو اپنے کرم سے نصیب فرمائے. لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں پورے دین پر چلنا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، دعوت والی محنت کرنا. اس دعوت والی مبارک محنت یہ حضور کی محنت ہے. اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا. مقصد کو آدمی قربان نہیں ہونے دیتا، ہر چیز کو مقصد کو قربان کرتا ہے. کھانے پینے کو پیچھے کر دیتا ہے، مقصد کو آگے پیچھے نہیں کرتا. تو دعوت والی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز اس پہ قربان ہو، اس کو قربان نہیں ہونے دینا. اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون بھائی تیار ہے؟ لیکن ایک چلہ 3 چلے کے لیے نہیں، ساری زندگی حضور کی اس مبارک محنت کو مقصد بنا کے کرنا. کہیے انشاءاللہ تعالی. اور پھر اس دعوت والی محنت کو لے کر اللہ کی اس مبارک دین کو لے کر ساری دنیا میں جانا ہے. پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ سب تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے پوری دنیا میں جانا اور جا کے محنت کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب اذان میں تھوڑا وقت رہ گیا. جن بھائیوں کو تو وضو کی ضرورت ہے وہ جلدی جا کے استنجا وضو کر کے آ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں. اور جن کا وضو ہے وہ صفوں میں تشریف رکھیں. ایک دوسرے کو دعوت دیں، یا اللہ کا ذکر کریں، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. ساری امت کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک غیر مسلم کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو ہاں دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. اب مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان رب